اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی۔ ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام ہیں اور ماہ شعبان آمادگی کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، کہ یہ نکات پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں۔ ماہ مبارک شعبان کو اور اسی طرح ماہ رجب المرجب کو آمادگی کے ماہ قرار دیا گیا ہے ماہ رمضان کے لیے، اور پھر خود ماہ رمضان آمادگی کا مہینہ ہے لیالی قدر کے لیے، شبہ قدر کے لیے۔ خطبہ نورانی شعبانیہ جو نبی مکرم اسلام کے وجود مطہر سے صادر ہوا اور امیر المومنین اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، عالی ترین مطالب کا حامل خطبہ ہے، جو ماہ مبارک رمضان کی معرفت کے لیے ایک عظیم منبع ہے۔ چونکہ جب تک کسی چیز کی معرفت نہ ہو تب تک انسان اس چیز کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اسی لیے دین بھی حکم یہی دیتا ہے کہ پہلے معرفت حاصل کی جائے۔ امیر المومنین خطبہ نہج البلاغہ پہلے نمبر خطبے میں ہی یہیں سے ابتدا کرتے ہیں کہ توحید کی معرفت ہی اصل کنجی ہے، اصل چابی ہے انسان کے لیے اس معرفت الہی تک پہنچنے کی۔ توجہ فرمائیں آپ، اگر اس ماہ کی معرفت نہ ہو اور انسان غفلت میں اس مہینے کو گزار دے تو روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان عید الفطر کی نماز میں کھڑا ہو اور اس کی پشت پر گناہوں کا وزن ہو، گناہوں کا انبار ہو، تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ اتنے عظیم مہینے کو گزار گیا لیکن پھر بھی اس کی پشت پر گناہوں کا وزن ہے، گناہوں کا انبار ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو انسان پہچان لے تو اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں کئی سالوں کا سفر کروا سکتا ہے۔ جیسے اس مہینے کے اندر شب قدر ہے، وہی شب قدر کہ جس کو قرآن کریم نے کہا کہ کئی مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی ایک ایسی رات جو رات کے مختصر وقت میں کئی سالوں کا سفر کروا سکتی ہے، کئی مختصر لمحوں میں کئی سالوں کا سفر انسان کر سکتا ہے اس لیالی قدر میں، شبہ قدر میں۔ اب ہم اگر خطبے کے نکات پر غور کریں تو نبی مکرم اسلام خطبے کی شروعات یوں کرتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو۔ جب بھی آپ اگر قرآن کریم کے خطاب کو بھی دیکھیں تو جب بھی خطاب ناس کے ذریعے سے ہوا ہے وہ عمومی خطاب ہے، فقط مومنوں کو نہیں ہے وہ خطاب، فقط مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ناس یعنی دائرہ انسانیت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب کو یہ خطاب ہے، ایھا الناس، اے لوگو، نہ اے مسلمانوں، نہ اے مومنین، اے لوگوں، اے لوگوں تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ۔ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں۔ حیات انسانی کی رشد و نمو کے لیے یہی تین چیزیں ضروری ہیں، رحمت، برکت اور مغفرت۔ اگر یہ کسی انسان کے وجود کے لیے سازگار ہو جائیں اور رشد و نمو میں یہ چیزیں انسان کو مل جائیں تو انسان بڑی آسانی سے سفر شروع کرتا ہے، رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں، کہ انشاءاللہ تعالی یہ تینوں نکات سنے بھی ہیں آپ نے، چونکہ یہ وہ معارف ہیں جن کی گفتگویں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور امید ہے کہ یہ نکات آپ کے سامنے واضح ہوں گے کہ رحمت، برکت اور مغفرت سے کیا مراد ہے۔ رحمت کہا جاتا ہے اس وسیلے کو جو انسان کو رشد و نمو دلائے، اگرچہ یہ رحمت مثلا وقت کے معنی میں بھی یعنی کہا جاتا ہے کہ رحمت والا وقت ہے، اسی طرح برکت ہے، اور اسی طرح پھر مغفرت ہے کہ مغفرت کہا جاتا ہے ایسے گناہ کو محو کر دینا جیسے تھا ہی نہیں، مغفرہ یعنی ایسے گناہ کو ختم کر دینا جیسے وہ گناہ تھا ہی نہیں آپ کے وجود میں۔
یہ مہینہ یہ تینوں چیزیں لا رہا ہے، رحمت بھی لا رہا ہے، برکت بھی لا رہا ہے، اور مغفرت بھی لا رہا ہے۔ خطبہ نورانی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، کہ یہاں ٹھہر کر انسان تھوڑا غور کرے کہ حیات انسانی وقت کے مدار میں گزرتی ہے۔ اللہ نے حیات انسانی کا جو نظم رکھا ہے اس میں سال ہیں، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، دن ہیں اور لمحات ہیں، اور سال بھر میں ہم دیکھیں وقت گزرتا ہے، اور یہ وقت ایک جیسا نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم نے 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دیا ہے، 12 میں سے 4 حرمت کے مہینے، ان مہینوں میں سے پھر 3 مہینوں کو خاص افضلیت حاصل ہے۔ ماہ مبارک رجب ہے، ماہ مبارک شعبان ہے، اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ۔ ماہ شعبان کو رسول مکرم کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر الرسول، اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان کو امت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں ہے، حتیٰ دن اگر کو آپ دیکھ لیں تو دن میں بھی افضل ترین وقت وقت سحر ہے، افضل ترین وقت۔ اگر 24 گھنٹوں کو آپ دیکھیں، نگاہ کریں، افضل ترین وقت وقت سحر ہے، کہ بہت ساری روایات وقت سحر کی تبیین اور وقت سحر کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گی وہ روایات، سنی ہوں گی آپ نے علماء سے۔ حتیٰ بعض علماء کے بقول کہ جو اہمیت، جو مقام، جو فضیلت وقت سحر کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وقت سحر سونا حرام ہے، سونا حرام ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے وقت سحر کا۔ روایات میں ہے کہ اللہ کی مخلوقات گریا کرتی ہیں، آپ دیکھیں جانور ہیں کچھ وقت سحر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، فرشتگان خدا گریا کرتے ہیں کہ خدایا آپ نے تمام رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن تمہارے بندے سو رہے ہیں، تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے لطف ربوبیت کو عبودیت تک پہنچانے کے لیے، عبادت تک پہنچانے کے لیے تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کیا کریں، آگے ظرف آمادہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا میں مسئلہ نہیں ہے، فاعل کی فاعلیت میں مشکل نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں مشکل ہے۔ فاعل دینے کے لیے تیار ہے، اللہ نے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن قابل جس کی قابلیت ہونی چاہیے تھی اللہ کے فیوزات سے مستفید ہونے کی، وہ سو رہا ہے، وہ آرام میں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جانور مختص کیے ہیں جن کا کام کیا ہے، وقت سحر اٹھ کر آوازیں بلند کرنا۔ اور عرض کیا میں نے، روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان سحر کو درک نہیں کرتا، سحر کے لمحات کو درک نہیں کرتا، سحر کے ان برکتوں کو درک نہیں کرتا، ظاہر امام رضا سے یہ حدیث ہے، تو یہ پھر کیسے گمان کرتا ہے کامیابی کا؟ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، دونوں کامیابیاں سحر خیزی سے ملتی ہیں، سحر کے وقت بیداری سے ملتی ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان سحر کو درک نہ کرے اور کامیابی کے خواب دیکھے، یہ خواب ہی رہ جائیں گے اگر سحر کو انسان درک نہیں کرتا، سحر کے لمحات اور اوقات میں اللہ کی عبودیت کی طرف اپنی توجہ نہیں لاتا۔ کہ عرض کیا اللہ نے حیات انسانی کا نظام اوقات میں رکھا ہے، سال ہیں، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، دن ہیں، اور پھر لمحات ہیں، اور یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ 12 مہینے ہیں، 4 مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، حرمت کے مہینے ہیں 4، اسی طرح پھر 3 مہینوں کو ایک اور فضیلت حاصل ہے، ان میں پھر ماہ رمضان کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے کہ نبی مکرم اسلام کے اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ خوب عمومی اوقات میں اگر دیکھیں تو وقت سحر سب سے افضل وقت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ سب سے افضل ہے۔ کہ عرض کیا ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن سب سے افضل ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل ہیں۔ روایات میں ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں ایک انسان روزہ رکھ کے سانس لیتا ہے، تنفس لیتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اتنا احترام ہے روزے دار کا کہ روزہ دار اگر سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اس کے قرآن کریم کی ایک آیت کی قرأت عام دنوں کی نسبت کئی آیات کی
اجر و منزلت کی حامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ آ رہا ہے ہمارے پاس، یہی مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس، اور نبی مکرم اسلام تاکید کر رہے ہیں کہ اس کے لیے استقبال کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ آگے اسی خطبہ نورانی میں رسول مکرم اسلام فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے، اللہ میزبان ہے، تم مہمان ہو۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر طولانی عطا فرمائے بزرگوار، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دو جگہ دعوت کرتا ہے انسان کی، اللہ نے انسان کی دو جگہ دعوت کی ہے۔ ایک حج کا موقع ہے کہ فرمایا کہ جو بھی حاجی ہیں یہ ضیوف الرحمن ہیں، یہ ضیافت اللہ میں ہیں، اللہ نے ان کو دعوت پہ بلایا ہے۔ اور ایک ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بھی اللہ نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے۔ اللہ کی دعوت عجیب ہے، اللہ نے جب دعوت پہ بلایا ہے تو دنیاوی دعوتوں کی طرح نہیں ہے اللہ کی دعوت، کہ مثلا جب دعوت پہ بلایا جاتا ہے تو ایک خاص اہتمام ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، اور سب سے زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے میزبان کا کھانا، اور بہترین ڈشز تیار کرتا ہے اپنے مہمان کے لیے۔ جتنی مہمان کی عظمت ہوتی ہے اتنا میزبان کوشش کرتا ہے، صحیح کوشش کرتا ہے اپنے مہمان کی تکریم و تعظیم کے لیے، اطعام کا اہتمام کرتا ہے اور اکرام کا اہتمام کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی کوشش اطعام کی طرف ہوتی ہے، چونکہ اطعام ہی اکرام ہے۔ آپ اگر ایک مہمان کو بلائیں، بڑا پروٹوکول دے اسے، لیکن بھوکا بھیج دیں گھر سے، کوئی احترام نہیں کیا آپ نے۔ کون سا احترام کیا آپ نے؟ ہمارے معاشرے میں اور روایات کے مطابق بھی اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے بغیر بلائے اگر آ جائے، خوب پھر جو گھر میں ہے وہی اس کو دو، چونکہ بغیر بلائے آیا ہے، بغیر بتائے آیا ہے، اچانک آ گیا، اچانک جب آ گیا تو جو گھر میں بنایا ہے وہی آپ اس کو پیش کریں۔ لیکن اگر دعوت کی ہے آپ نے اس کی، پھر اس کا آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک اطعام کرنا ہے، دوسرا اکرام کرنا ہے۔ اطعام بھی اکرام ہی ہے، مثلا اگر آپ چند ڈشز بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ اکرام ہے، اطعام کے ساتھ ساتھ اکرام بھی ہے۔ یہ اللہ نے بھی ہمیں دعوت پہ بلایا ہے، اللہ بھی میزبان ہے ہمارا، ہم مہمان ہیں اللہ کے اس مہینے میں، لیکن اللہ کی دعوت میں جانے کی شرط یہ ہے بھوکے جاؤ گے آپ، بھوکے، وہاں اطعام نہیں ہے، اطعام نہیں ہے، وہاں اکرام ہے۔ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا رب، جس کی ربوبیت کی بساط تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ کو بلا رہا ہے، اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شرط کیا ہے کہ مادی چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں روزے میں جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے ساری چیزیں مادیت سے تعلق رکھتی ہیں، کھانا پینا مادیت سے تعلق رکھتا ہے، زوجہ کے قریب جانا مادیت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سارے دروازے بند کر دیے، کہا کھانا پینا بند کر دو، بند کر دیا۔ اور اسی طرح جو باقی شہوتیں ہیں ان کے دروازے بھی بند کر دو، خوب بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اب بلا رہا ہے کہ ہاں اب آ جاؤ میری دعوت پر، اب میں تمہیں دعوت کرتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ پروردگار ہر وہ چیز جو مادیت سے تعلق رکھتی ہے تم نے منع کر دی، کھانا پینا بند کر دیا۔ وہی آپ دیکھیں گرمیاں ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے، کھانا بھوک جب لگتی ہے انسان کتنا کھانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اسی طرح باقی جو چیزیں انسان کی جسمانی ضرورتیں محسوب ہوتی ہیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ دروازے بند کر دیے، کہا یہ دروازے بند کرو گے تو پھر میری بارگاہ میں آنے کے لائق بنو گے۔ میری دعوت کی شرط یہ ہے، میری دعوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ شہوتوں کے دروازے، پیٹ کے دروازے بند کر دو، وہ بند کر دیے، اب آؤ میرے پاس، اب میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اب کیا کرے گا خدا پروردگار، کیا کریں گے عطا؟ آپ قرآن کریم میں دیکھیں کیا کہا گیا کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ میں ہوں روزے کا اجر، میں ہوں روزے کا اجر۔ روزے کے اجر کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ سیام، جو بھی صائم ہے اس کے روزے کا اجر کیا ہے؟ خدا، جنت نہیں ہے، جنت کا نہیں کہا میں اجر ہوں روزے دار کا، میں خدا اجر ہے روزے دار کا۔ جنتیں بھی ہیں، جنت کی طبقات ہیں، درجات ہیں، لیکن جو ضیافت اللہ پہ آئے گا، جو اللہ کی مہمانی پہ آئے گا، جو اللہ کے سفرہ الہی پہ بیٹھے گا، اس کی شرط کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں اس کی جزا میں ہوں، میں خدا اس کے لیے ہوں،
میں ہوں اس کا اجر و ثواب۔ میری دعوت پہ آنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں ملوں گا تمہیں، خدا ملے گا تمہیں۔ اور امام حسین فرماتے ہیں کہ الہی ما وجد من فقدک وما فقد من وجدک، اے پروردگار اسے کیا ملا جسے تو نہیں ملا، اور اسے کیا نہیں ملا جسے تو مل گیا۔ ما وجد من فقدک وما فقد من وجدک، اے پروردگار اے خدا اسے کیا نہیں ملا جسے تو مل گیا۔ ہر چیز اس کے پاس ہے جس کے پاس تو ہے۔ اور ضیافت اللہ میں، سفرہ الہی میں روزے دار کو کیا ملے گا؟ خدا، خدا ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صائم کا اجر کیا ہے؟ میں خود ہوں۔ صائم کا اجر، یہ جو دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، نبی مکرم اسلام فرما رہے ہیں کہ لوگو اس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے، وہ میزبان ہے، تم مہمان ہو، وہ اپنے سفرے پہ تمہیں پیش کیا کرے گا؟ للہیت، عبودیت کا گوہر تمہیں ملے گا۔ سفرہ الہی پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ عبودیت کی توفیق۔ سفرہ الہی کے طعام میں کیا کچھ ہے؟ اللہ کی عبادت کی توفیق۔ سفرہ الہی کا طعام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ سفرہ الہی کے طعام ہے۔ خوب ظاہراً مادی نہیں ہے، بریانی نہیں رکھی ہوئی اللہ نے اپنے سفرے پر، قورمہ نہیں رکھا ہوا اللہ نے اپنے سفرے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں محدود ہیں، دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب مہمان اپنے میزبانوں کو بلا رہا ہے اور پھر میزبان اللہ کی ذات ہو تو وہ ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ بقائے دہر تک وہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ اگر تمہیں اللہ نے عبودیت کی توفیق دے دی تو اس سے بڑی کوئی توفیق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں سفرہ الہی پر خدمت خلق کی توفیق دے دی تو اس سے بڑھ کر کوئی توفیق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے جب ہمارے دروس چلیں گے تو اگلے جملات جو نبی مکرم اسلام نے اس خطبے میں فرمائے ہیں انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔